واڈا صاحب، ایک جو عام مسئلہ ہے وہ ان بیانات سے شاید دوسرے لوگ تو یا میں بھی ایک ٹاک شو کر کے چلے جاؤں گا، لیکن ایک ادارے کے ساتھ ٹکراؤ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا. دیکھیے ندیم ملک صاحب، فواد چودھری میرا بہت ہی قریبی دوست ہے، لیکن اس کی سٹیٹمنٹس نہ بڑی وزدار ہوتی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی غلط بیانات دلوائے جا رہے ہیں، جو میرا موقف 6 مہینے پہلے تھا. وہ کون دلوا رہا ہے سر؟ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اس باجوہ صاحب کی رجیم کے دوران بھی کچھ لوگ بینیفیشری تھے، پولیٹیکلی بھی اور ادروائز بھی، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی. وہ بینیفیشریز آج بھی دونوں طرف ہیں، ٹھیک ہے جی. اور سب کے اپنے مقاصد ہیں، کچھ مقاصد کسی کے فیل ہو گئے ہیں، کچھ کے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو آپ فواد چودھری کی بات کو اگر آپ سمجھیں تو عمران خان صاحب سے یہ سٹیٹمنٹ، اور میں بھی اس کا بلیور ہوں کہ عمران خان صاحب سے پھر میں وہی کہوں گا، پھر آپ لوگ کہیں گے میں ان کی سائڈ لیتا ہوں، کہ وہ سادے آدمی عمران خان صاحب جو ارشد شریف کا جس نے کروایا ہے ارشد شریف کا کیس، وہی عمران خان صاحب کی فائرنگ میں بھی ملے گا آپ کو. سر یہ آپ کو سپریم کورٹ میں جواب دینا پڑے گا، سپریم کورٹ آپ کو بلائے گی اس پہ. دیکھیں سپریم کورٹ مجھے اس قصے میں بلائے گی نہیں. آپ کو 3 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں. میں بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ سپریم کورٹ مجھے اس قصے میں کبھی نہیں بلائے گی. مجھے تو لگتا ہے بلائے گی، مجھے آپ دعوے دار لگتے ہیں کہ آپ کو پوری تفصیل کا پتہ ہے. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ جب میری پریس کانفرنس لے کے چلیں گے آپ، تو اس پریس کانفرنس میں بھی بیفور ٹائم بہت کچھ میں نے بولا جو ود ٹائم نظر آ گیا. تو میں تو بہت وہ آپ ان 2 لڑکوں کو بھی جانتے ہیں جو وہاں تھے، کینیا میں تھے، آپ ان دونوں کو جانتے ہیں. جی. ان کا فون کدھر گیا، کس نے باجوہ صاحب کو انفارم کیا، کہانی وہاں سے شروع ہوگی. اور دبئی میں کون سے آدمی نے اس سے آ کے ملاقات کی، وہ کس کا پوائنٹی تھا، پھر دبئی سے اس کو فیسیلیٹیٹ کروا کے وسیع صاحب کے تھرو سری لنکا پہنچایا گیا، اس میں کس کا کردار تھا. سر ابھی جو یہ ٹکراؤ ہے، بہت کچھ، جب اس کا خون ایسے نہیں جائے گا. جو آج ISPR کا بیان ہے، کیا یہ انڈیکیشن نہیں ہے کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور PTI آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب پھر نہیں سمجھ پا رہے یہ ٹکراؤ ہے کہ نہیں. یہ وہ ٹکراؤ کو دعوت دے رہے ہیں. یہ ٹکراؤ نہیں ہے ابھی. دیکھیں آپ کسی بھی افسر کو، آپ چیف ہو سپاہی ہو، ثبوت ہے آپ کورٹ میں جائیں نہ چھوڑیں، کسی صورت نہ چھوڑیں، کوئی بھی آدمی ہو پاکستان کا. لیکن جو آپ سے کہلوا رہا ہے، جو آپ کو بتا رہا ہے، جو آپ کو ACR سے بتا رہا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جس نے عمران خان پہ ہی فائرنگ کرائی. ارشد شریف کے قتل میں بھی ملوث دیکھ لیں گے، طاقتور لوگ تھے، آج بھی شاید کچھ جگہوں پہ ہیں کنیکٹڈ. وہ بہت پنڈورا باکس جب کھولے گا تو آپ کو اس ملک کی بنیاد، اسٹیبلشمنٹ کی بنیاد اور ڈیموکریسی کی بنیاد ہلانے والے آپ کو 2 آدمی ملیں گے. 2 آدمی اتنے طاقتور ہیں کہ باقی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی حاوی ہیں. دیکھیں میری بات سر، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ پرانی اسٹیبلشمنٹ نان پولیٹیکل لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے جو بینیفیشریز ہیں وہ میری پارٹی میں موجود ہیں. 2 غیر سیاسی طاقتور لوگ جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھتے تھے. دوسرے کو تو میں 1.5 ہی مانتا ہوں، چلے شاید سابقہ اسٹیبلشمنٹ سے منسلک تھے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے طاقتور تھے اور ان کی بنا کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. 2 آدمی صرف بیسڈ پلان، ایگزیکیوشن، پاور، منی، کرپشن، ڈیموکریسی، اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری. سر ان کو آپ ضرورت سے زیادہ ان کو آپ طاقتور قرار دے رہے ہیں. ان کی جگہ پہ جو بیٹھا ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اب ان آفس وہ ہے. دیکھیں سر، جب تک آپ ملک کی ساخت، ملک کے اداروں کو تماشا بنانے والے، پولیٹیسائز کرنے والے، اداروں کو تباہ کرنے والے لوگوں کو اکاؤنٹ فار نہیں کریں گے، ان کی گردن پہ پھندا ڈال کے ان کو نہیں گھسیٹیں گے، تب تک کچھ نہیں ہوگا. سر عمران خان کے حوالے سے عابد شیر علی صاحب، ایک خبر یہ چلتی ہے کہ آپ لوگ اس کو گرفتار کر لیں گے، آج بھی اخبارات میں چھپی ہوئی، کیا آپ کا ارادہ ہے سر؟ دیکھیں ملک صاحب، ہمارے ارادے کو چھوڑیں. ہم پولیٹیکل آدمی ہیں، پھر آپ کہیں گے جی کہ سیاسی طور پر آپ انتقام لے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ پیش ہوتا ہے عدالتوں میں. نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو اڈیالہ جیل میں نواز شریف صاحب کے سامنے ہتھکڑی لگا لی جاتی ہے. فریال تالپور صاحبہ کو جس طرح بھی لے کر گئے اور جس طرح پھر پارلیمنٹ لاجز سے ہمارے اراکین اسمبلی کو اٹھا کر لے کے جاتے رہے، اس کو کہتے ہیں وکٹمائزیشن. ہم نے کوئی وکٹمائزیشن کرنی ہو تو بشرا بی بی کو روزانہ ہی گلیوں کے چکر لگوائیں. بات یہ ہے وہ پکڑا جائے گا، میں آپ کو یہ صاف بتا رہا ہوں، پکڑا جائے گا، بالکل پکڑا جائے گا. کس بنا پہ؟ کوئی دو راہ نہیں ہے. اس کے اوپر توشہ خانہ کا کیس ہے، اس کے اوپر فارن فنڈنگ کا کیس ہے، اس کے اوپر 300 ارب روپیہ اس نے اپنے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو نوازا، بلا سود قرضے دیے، وہ اس کے اوپر کیس ہے.
सैकड़ों ऐसे BCO केस हैं जिसमें मलिक साहब उसकी गिरफ्तारी को अब कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, वो अब इंशाल्लाह ताला गिरफ्तार होगा। सबसे बड़ी जो एक और ये भी उसके ऊपर केस बनता है, जो उसने एक सर्विंग चीफ के ऊपर जो DIC जी हैं, जनरल फैसल DGC, अब मुझे बताएं कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जनरल है, उनकी कमिटमेंट अपने पाकिस्तान के साथ है, जनरल साहब की, और उनकी कमिटमेंट अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है। अब पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट वो रोजाना ही शहादतें दे रहे हैं, कल भी मुसल्लह अफवाज के लोगों पर हमला होता है। ये मुझे बताएं इसके अंदर और दुश्मनों में क्या फर्क है? सर, जब जनरल फैज पे आप इल्जाम लगाते थे उस वक्त ये सोच नहीं थी? पॉलिटिकली लगाए, ये नहीं कहा कि वो नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ को या मुझे वो मार देगा, उसने मेरे पे हमला कराया, ये बड़ी बात। सर, जब मरियम का कराची में उसके होटल के कमरे का दरवाजा टूटा तो नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा था कि जिसने कहा कि मरियम को स्मैश कर दूंगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जनरल फैज आप जिम्मेदार होंगे। जवाब दिया नवाज शरीफ ने कि नहीं दिया? नाम लेके दिया। आप मुझे बताएं, वो फिजिकली वो उसको मॉनिटर कर रहे थे। जनरल फैज ने RTS सिस्टम बंद करवाया कि नहीं लाया? ये जनरल फैज इमरान खान को आगे लाया कि नहीं लाया? जनरल फैज ने सेनेट का इलेक्शन मैनेज किया कि नहीं किया इमरान खान के लिए? जनरल फैज ने पूरी अदलिया को मैनेज किया कि नहीं किया? मुझे बताएं आप। जनरल फैज के जो अभी जस्टिस सदीकी साहब की स्टेटमेंट लेने, वो सीधी FIR, जनरल फैज के ऊपर भी वो FIR है, इमरान खान के ऊपर भी FIR है। जनरल काजी फायज ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस बनाया है, ये भी FIR दर्ज होनी चाहिए, जनरल फैज हमीद पर होनी चाहिए और इमरान खान के ऊपर होनी चाहिए और सदर आरिफ अलवी के साथ ऊपर होनी चाहिए। मलिक साहब, ये ऐसे संगीन नौयत के इल्जामात हैं कि आप, इंडिया नहीं इल्जाम लगा रहा आपकी मुसल्लह अफवाज के ऊपर, दुश्मन नहीं आपकी फौज के ऊपर, इमरान खान बैठ के इल्जाम लगा रहे जी कि मुझे। मैं सिर्फ नदीम मलिक साहब सिर्फ अपनी सच्चाई बताने के लिए, ये अरशद शरीफ साहब का वो फोन है जिसपे फीड हुआ हुआ अरशद शरीफ ऑन द रन, और आप इसमें पढ़ लें, प्लीज कॉल रिगार्ड्स अरशद शरीफ। यहाँ से ये ट्रांजैक्शन शुरू होती है, मेरा उसका रब्ता, मेरी दोस्ती से उसके बाद। और अगर आप एक और एंकर है, मुनासिब नहीं होगा मैं उनका नाम लूँ लेकिन मैं पूछ लूँगा, उसके आगे आप हल्फ पे कुरान दें। जब जिस वक्त दुबई से उसकी एग्जीक्यूशन हो रही थी उस वक्त भी मैं अरशद शरीफ के साथ फ़ोन था। जब दुबई से अरशद कीनिया जा रहा नहीं, जिस वक्त अरशद शरीफ के पास एक आदमी मिलने आया, किसी का अपॉइंटेड, और उससे जो गुफ्तगू हुई वो अरशद शरीफ की मेरी बात है, और वो एंकर भी उसका कोलीग है और उसको वो कुरान पे हाथ रखेंगे तो वो भी आपको बताएगा। तो हम तो सिर्फ इदारों की, सर कुरान पे हाथ रख के ना गवाही अदालत में आपको देनी चाहिए। नहीं सुनिए मेरी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इंडोर्समेंट अपनी बता रहा हूँ कि वो बंदा भी मुकरेगा कभी भी नहीं। वो आपको बताएगा कि मुझसे भी बात हो रही थी और उस वक्त फैसल से भी बात हो रही थी और क्या क्या बात फैसल कर रहा था और क्या हो रहा था। तो बहुत कुछ। अरशद शरीफ की वालिदा हयात है, माँ की दुआ में दम इतना होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा जो उसके कत्ल में मुलव्वस है वो बचेगा, नहीं वो आएगा सामने। बड़ा कुछ हो रहा है देखिए, इसके उस बंदे की जिसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसके पीछे जो सियासी लोग थे, उसके पीछे कुछ और लोग थे जो बहुत अपने आप को झाड़ झूड़ के समझ रहे हैं कि वो इस किस्से से निकल गए हैं होशियारी करके। कोई नहीं निकला, अभी तो पार्टी शुरू होगी। और अरशद शरीफ क्योंकि एक नेक नियत, ईमानदार, दलेर आदमी था, उसकी वालदा की दुआएं अपनी जगह पे 100% है, वो शहीद है और उसका खून रायगा नहीं जाएगा, और वो काम होगा इस मुल्क के अंदर जो 65 साल में आज तक नहीं हुआ।